بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کے سبق کے اندر سگی بہن کے احوال پڑھیں گے۔ تو سگی بہن کے 5 احوال ہیں۔ اخوات لأب و ام، یعنی سگی بہن، باپ اور ماں کی طرف سے جو بہن بن رہی ہے اسے سگی بہن کہتے ہیں۔ تو سگی بہن کی کتنی احوال ہیں؟ 5 احوال ہیں۔ ان میں سے پہلی حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ سگی بہن کو نصف ملے گا جب اس کے ساتھ بیٹا، پوتا، باپ، دادا اور بیٹی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ایک بہن ہے تو اسے صرف نصف ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، یعنی اس کے لیے، بہن کے لیے نصف ہے جو میت نے چھوڑا۔ اور دوسری جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ جب سگی بہن 2 یا 2 سے زائد ہوں اور اس کے ساتھ یہی شرائط ہو، باپ، دادا، بیٹا، پوتا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہیں، تو اسے کیا ملے گا؟ ثلثان، یعنی 2 حصے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، جب 2 بہنیں ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ اور تیسری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ جب سگی بہن بھائی کے ساتھ آ جائے، سگے بھائی کے ساتھ آ جائے، تو اس صورت میں بہن کو بھائی کے ساتھ اسبہ بنایا جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت اسے حصہ دیا جائے گا، بھائی کو دوگنا دیا جائے گا اور بہن کو اسے سنگل دیا جائے گا، جس طرح کہ قرآن میں ہے وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مثل حظ الانثیین کے تحت دیا جائے گا۔ یہ کیا تیسری حالت ہے۔ اور چوتھی حالت جو ہے وہ کیا ہے؟ جب سگی بہن بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بہن کو بیٹی کے ساتھ اسبہ بنایا جائے گا، جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبہ، یعنی بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبہ بنائے۔ تو جب بہن آ جائے اور اس کے ساتھ ایک بیٹی ہو یا زیادہ بیٹیاں ہو تو اس صورت میں بہن کو بھی اسبہ بنایا جائے گا۔ اور 5ویں جو حالت ہے وہ الاتی بہنوں کے حالات کے اندر مصنف نے ذکر فرمائی ہے۔ تو جب بہن کے ساتھ بیٹا یا پوتا یا باپ آ جائے تو بالاتفاق بہن محروم ہو جائے گی، اور جب اس کے ساتھ دادا آ جائے تو اس صورت میں بہن کو امام ابو حنیفہ کے نزدیک محروم کیا جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک وہ بہن دادا کے ساتھ مستحق ہوتی ہے اور اسے حصہ ملے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بہن محروم ہوگی۔ تو پہلی حالت جو ہے وہ سگی بہن کو نصف ملے گا جب اس کے ساتھ بیٹا، پوتا، باپ، دادا اور لڑکی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں بہن کو نصف ملے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ پہلی صورت کیا ہے؟ بہن کو نصف ملے گا، بہنوں کو کیا ملے گا؟ نصف۔ کب؟ جب اس کے ساتھ، جب وہ ایک بہن ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی بھی
حاجب اور اسبا میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس صورت میں نصف ملے گا. جیسے کہ مثال دیکھتے ہیں، بہن ہے، سگی بہن ایک ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے، چچا ہے. اب اس صورت میں بہن ایک آئی ہوئی ہے تو اس صورت میں بہن کو کیا ملے گا، نصف ملے گا. بہن کو نصف ملا اور چچا کیا بنے گا، اسبا. بہن کو دو سے مثال نکالا، بہن کو نصف دو کا آدھا ایک ہوگا اور باقی جو بھی ایک بچا ہوا ہے وہ چاچا بطور اسبا لے لے گا. اس صورت میں کیا ہے، بہن ایک آئی ہوئی ہے. جب سگی بہن دو یا دو سے زائد ہو تو اسے کیا ملتا ہے، ثلثان. اور اس کے ساتھ دادا، بیٹا، باپ ہوتا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس صورت میں کیا ملے گا، ثلثان، یعنی دو تائی حصے. ثلثان یعنی دو تائی حصے ملیں گے. یہ مثال بیت لکھا. اب یہاں پر کیا ہے، دو سگی بہنیں، بہن اور اس کے ساتھ چچا ہے. اب اس صورت میں کیا ہے، دو سگی بہنیں ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی حاجب اور اسبا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اس صورت میں دو یا دو سے زائد آئی ہوئی ہے تو اسے کیا ملے گا، ثلثان ملے گا. دو بیٹیاں، دو بہنیں، ثلثان، اور چچا کیا بنے گا، اسبا. مثلا ہم نے 3 سے نکالا، 3 کا دو تائی کتنے ہوں گے، 2 ہوں گے. 2 بہنوں کو ملے اور باقی ایک بچا ہے تو ایسے جو 2 ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں تقسیم ہوگا. ایک اس بہن کو ملے گا، ایک اس بہن کو ملے گا. اور تیسری جو حالت ہے بہنوں کی وہ کیا ہے، جب اس کے ساتھ بھائی آ جائے تو اس صورت میں بہن کیا بنے گی، اسبا بنے گی. اور ان دونوں کے درمیان میں جو ترک کا تقسیم ہوگا وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا. بھائی کو دوگنا دیا جائے گا اور بہن کو اسے سنگل دیا جائے گا. جس طرح کہ ہم نے بیٹیوں کے احوال کے اندر پڑھا تھا اسی طرح بہنوں کو بھی دیا جائے گا. اس طرح کیا ہے، اسبا بھائی کے ساتھ کیا بن جاتی ہے، اسبا بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بہن ہے، یہ کیا سگی بہن کے حوال پر ہے، بہن اور اس کے ساتھ کیا ہے، بھائی. اب یہ بہن اور بھائی آئے ہوئے، بہن اور بھائی آئے ہوئے تو اس صورت میں بھائی کے ساتھ بہن کیا ہو جائے گی، اسبا. یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، اسبا بن جائیں گے. اور اس صورت میں بھائی کو دوگنا ملے گا، 2 سے ملیں گے اور بہن کو 1 ملے گا، سنگل ملے گا. مسئلہ 3 سے نکالا، کیا ہے، اسبے کے. اور چوتھی جو حالت ہے بہنوں کی وہ کیا ہے، جب بہن بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں بہن اسبا بنے گی. اسبا کے کتنے، 2 طریقے سے اسے اسبا بنایا جاتا ہے. ایک تو اسبا بل گئے، دوسرا اسبا مال گئے. اس صورت میں بھی کیا بنے گی، اسبا بنے گی. جب بیٹی اور پوتی کے ساتھ بہن آ جائے تو اس صورت میں بھی کیا بنے گا، بہن کیا ہو جائے گی، اسبا بن جائے گی. جیسے کہ مثال لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کیا ہے، بیٹی اور اس کے ساتھ بہن آئی. اب بیٹی کو کیا ملے گا، 1 ہے تو 1 ہونے کی وجہ سے بیٹی کو کیا ملتا ہے، نصف. اور بہن کیا ہو جائے گی، بیٹی کے ساتھ اسبا بن جائے گی. اور اس کو ایسا نکالنے کے بعد جو مال بچے گا وہ بہن لے لے گی. ہم نے مسئلہ 2 سے نکالا اور اس سے کیا ملا، نصف ملے گا، آدھا مال اس کو ملے گا اور جو آدھا ہے وہ کیا ہے، بطور اسبا بہن لے لے گی. اور 5ویں جو حالت ہے بہنوں کی
وہ کیا ہے؟ وہ علاتی بہنوں کے اندر مصنف نے ذکر کی ہے، لیکن میں اختصار کرتے ہوئے ابھی بتا دیتا ہوں کہ جب بیٹا، پوتا، باپ آئے تو امام بالاتفاق یہ کیا ہے؟ محروم ہو جاتی ہے بہنیں، اور جب دادا آ جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، حاجب ہو جائیں گی، محروم ہو جائیں گی۔ جیسے مثال لکھتے ہیں ادھر، باپ آیا اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ بہن۔ اب باپ جو ہے، باپ کی تیسری تین حالتیں ہم نے پڑھی تھی۔ جب اس کے ساتھ فرا وارث مذکر ہوگی تو اسے سدس ملے گا، جب فرا وارث مؤنث ہوگی تو اسے سدس زائد اسوا ملے گا، جب فرا وارث کوئی بھی نہ ہو، مؤنث مذکر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، بیٹا بیٹی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں باپ کیا بنے گا؟ اسوا بنے گا۔ تو جو مال ہوگا سارا سارا باپ لے لے گا، اور بہن کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ بہن کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سبت سارا مال لے لیا اور اس سے بھی محروم کر دے گا۔ اگر اس باپ کی جگہ پر بیٹا آ جائے گا تو بیٹا سارا مال لے لے گا، بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر اسی جگہ پر دادا آ جائے گا تو بھی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر اسی جگہ پر پوتا آ جائے گا تو بھی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ یہ بہنوں کی 5 احوال تھے جو آج ذکر کیے گئے۔